الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زیارت عاشورہ، کافی مومنین سوال کرتے رہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کا طریقہ بتا دیں، تفصیل بتا دیں۔ آج انشاءاللہ ہم زیارت عاشورہ کے بارے میں مکمل تفصیلات ڈسکس کریں گے۔ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ حدیث قدسی ہے، یعنی تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اہل بیت علیہم السلام تک پہنچا۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا کلام فقط قرآن مجید ہو، اور بھی انبیاء کے صحیفے اور کافی ایسی احادیث ہیں جو حدیث قدسی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن سے ہٹ کے۔ تو یہ زیارت جو ہے یہ ایک بہت ہی عمیق، ایک گہری اس کے اندر اسرار و رموز موجود ہے، انسان کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں آل محمد کی معرفت اور دشمنان اہل بیت پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کے اندر کافی اسرار و رموز ہیں، کبھی انسان کو دقت کے ساتھ یہ پڑھنی چاہیے تاکہ پہنچ سکیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ متعدد زیارات امام حسین علیہ السلام ہیں اور زیارت عاشورہ بھی کافی ہیں، لیکن ایک مشہورہ جو زیارت ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ زیارت عاشورہ مشہورہ ہے، یعنی مشہور زیارت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے۔ زیارت عاشورہ مشہورہ ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی سند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہاں سے ہے۔ اس کی سند مکمل طور پر شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں لکھی ہے، اور بحار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، اس کے فضائل بھی موجود ہیں زیارت عاشورہ کے بارے میں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب صفوان ان کے صحابی ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ معمول بنا لو، اس کو روزانہ پڑھا کرو، اور خود فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، میں، میرے بابا، اسی طرح میری جد جناب رسول تک، ہم ان کے ضامن ہیں جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ اور کن کن چیزوں کی ضمانت دی ہے مولا نے؟ وہ یہ ہے کہ بغیر پردے کے یہ سلام پہنچے گا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین یا السلام علیک یا ابا عبداللہ اور زیارت پڑھتے ہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سلام اہل بیت تک پہنچتا ہے۔ کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی جو سائی ہوتی ہے یہ زیارت پڑھنے کی اور اہل بیت تک پہنچنے کی اور معرفت کی، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اہل بیت بہت جلد اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ حاجت پوری ہوتی ہے۔ ایک انسان جو حاجت کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، اس کے متعدد اعمال علماء کی طرف سے ذکر کیے گئے، اور خصوصاً 40 دن اس کو متواتر پڑھا جائے تو جو بھی حاجت ہوگی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ ہے اور خود امام اس کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کی حاجت کے ضامن ہم ہیں۔ تو اگر عقیدہ ہو، یقین ہو، تو پھر اس دعا، اس زیارت کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ ضمانت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اہل بیت اس کے ضامن ہیں کہ اس کی حاجت کے، اس کی کوشش کے، اس کے اس عمل کے ہم ذمہ دار ہیں اور ضامن ہیں۔ اس کا سلام بغیر پردے کے پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم مولا کو جب سلام کریں تو ڈائریکٹ ان تک سلام پہنچے اور ان کا جواب آئے۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کس وقت پڑھنی ہے۔ آپ ایک وقت اگر معین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے بعد تاکیبات کے بعد میں نے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، تو آپ ڈیلی اس وقت پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مس ہو جاتے ہیں، کسی دن اس وقت نہیں پڑھ سکتے، دن میں آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رخ کربلا کی طرف کریں کیونکہ آپ نے مولا کو سلام کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جس جگہ پڑھ رہے ہوں وہاں چھت نہ ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آج کل فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹ ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں آسمان، کھلے آسمان کے نیچے جانا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کھلے آسمان کے نیچے جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ امام حسین علیہ السلام قربتاً اللہ، اور اس کو فجر کی نماز کی طرح ادا کرنا ہے۔ آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں زیارت کے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں پڑھیں تو بہتر ہے۔
اور بڑی حاجت کے لیے، آپ کی ایک بہت بڑی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس کو 40 دن کنٹینیو کریں۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین جن کو پیریڈز آتے ہیں اور اس دوران وہ اعمال نہیں کر سکتی تو وہ کیسے اس زیارت کو پڑھیں؟ وہ موبائل پہ ٹچ کر سکتی ہیں قرآن کو، زیارات کو موبائل پہ وہ چھو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل پہ کھولیں اور زیارت عاشورہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مفاتی یا کتاب سے پڑھنا چاہتی ہیں تو گلوز پہن سکتی ہیں، کپڑے کے ساتھ اس کتاب کو کھول سکتی ہیں، باوضو ہوں، مستحب ہے پیریڈز میں خاتون باوضو ہوں، اپنے مصلے پہ بیٹھیں، تسبیح کریں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن باقی اعمال وہ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 40 دن کس طرح کنٹینیو کرے؟ یعنی وہ پیریڈز کے دنوں میں اس کو جاری رکھ سکتی ہے اور 40 دن تک مکمل کر سکتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، مولا کی محبت، مولا کی معرفت دل میں لیں، اپنی حاجت دل میں لیں، اور اس کو اس زیارت کو آرام آرام سے پڑھیں، اور اس کو پڑھیں۔ آخر میں جو 100 دفعہ سلام ہے اور 100 دفعہ جو لعنت ہے دشمنان اہل بیت پر، اگر آپ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار بھی وہ پڑھ دیں تو کافی ہے۔ اور آخر میں جو دعا ہے سجدے میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی اور سجدے میں نہیں جا سکتے، اور یا سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے کہ وہ پڑھتا رہے، آپ دہراتے رہیں، تو آپ سجدے گاہ لیں، تھوڑا سا جھک جائیں، پیشانی سجدے گاہ پر رکھیں اور سامنے وہ دعا پڑھیں اور دیکھیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کا، اور اس میں تقریباً کوشش کی ہے، تمام ڈیٹیل ہم نے بتا دی ہے۔ اس کی ایک اور روایت ہے کہ عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے کربلا معلیٰ میں، اور یہ زیارت پڑھے اور روتا رہے، تو مولا فرماتے ہیں اس کو 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 جہاد، جو تمام حج، عمرے اور جہاد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیے ہوں، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ مولا اگر کوئی شخص کربلا نہیں پہنچ سکتا، تو مولا کہتے ہیں پھر بھی ہم ضامن ہیں کہ وہ زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے عاشور کے دن چھت پر چڑھ جائے یا صحرا کی طرف چلا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ گریہ کر کے یہ دعا پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، سلام بھیجے اہل بیت کی طرف اور گریہ کرتا رہے، تو اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔